الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ دوستو، علامہ ابن تیمیہ اور علم کلام کے موضوع پہ آج ہم ایک مرتبہ پھر فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ کو زحمت کلام دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے علم کلام سے متعلق ہماری 2 گفتگو ہوئی تھی اور ماشاءاللہ کافی ہمت افزائی ہوئی۔ بہت سارے احباب نے بڑے اچھے کمنٹ سے نوازا اور سمجھ میں آیا کہ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ آج علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے علم کلام کو کس طرح دیکھا ہے، اس سلسلے میں ان کے یہاں کیا کچھ پایا جاتا ہے اور آج کے زمانے میں ہم ان سے کتنا استفادہ کر سکتے ہیں، یہ بات بھی جاننے کی ہے کہ شیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ بطور خاص معارف ابن تیمیہ کے ماہرین میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ نے خاص طور سے ابن تیمیہ اور ابن قیم کے تراث پہ کام کیا ہے، تحقیق کی ہے، اور ماشاءاللہ آپ کی تحقیق پورے عالم اسلام میں متعارف ہے، معروف ہے۔ آج جب ہم ابن تیمیہ سے متعلق شیخ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں تو یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ ابن تیمیہ کو جتنا قریب سے ان کے کتابوں کے حوالے سے باضابطہ ان کے سطور اور بین السطور سے شیخ جانتے ہیں، ابن تیمیہ کو ان کے افکار سے واقف ہیں، ایسے کم لوگ ہمیں ملیں گے۔ تو آج جب ہم یہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں شیخ، اور اس سے پہلے یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، یہ ایک مطلب اعتراف ہے، اظہار ہے، اور ظاہر ہے کہ شیخ کا تواضع معروف ہے، شیخ بہت تواضع سے کام لیتے ہیں اور انسان کو ہونا بھی چاہیے، ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو شیخ، ہم جب ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو عام طور پہ یہ تصور کام کرتا ہے کہ انہوں نے علوم جو اسلامیہ ہے، جو کتاب و سنت کے نصوص ہیں، اس کی طرف امت کو لوٹانے کا کام کیا۔ یہ جو احیاء ہے ان کے یہاں، جو تجدید ہے، وہ اس سے منسلک ہے، اور عام طور پہ یہی ذہن ہے کہ جیسے ہی ابن تیمیہ کا نام آتا ہے تو لوگ ٹھیٹ اسلام کی طرف مطلب ذہن لے کر کے جاتے ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ ٹھیٹ اسلام کی طرف دعوت بھی دیتے ہیں، قرآن و سنت کو محور بناتے ہیں، لیکن ان کے یہاں مطلب ان مباحث پہ بھی گفتگو ہے، مضبوط گفتگو ہے، جن کا ڈائریکٹ تعلق علم کلام سے ہے یا عقل سے ہے۔ تو مطلب جب یہ بات آتی ہے تو آپ ابن تیمیہ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں ابن تیمیہ کو ظاہر یہ دونوں پہلو ان کے یہاں احیاء بھی ہے، رجوع الی السلف بھی ہے، کتاب و سنت کی تعلیمات کی طرف لوگوں کو بلانا ہر باب میں۔ بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ان کی ایک کتاب ہے الاستقامہ کے نام سے چھپی ہے، تو اس کے شروع ہی میں آپ پڑھیں گے، پہلی دوسری سطر جو ہے وہ یہ ہے کہ 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے، بدعی 4 چیزوں کا: الرأی المحدث، الکلام المحدث، التصوف المحدث، السیاسہ المحدثہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نئے اصول و قواعد ان امور میں بنائے گئے ہیں تو ان کی ضرورت ہے اور انہی پر اعتماد کرنا چاہیے، جیسا کہ اب سلسلہ چل پڑا ہے۔ انہوں نے اس کی تصحیح کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو دین مکمل ہو گیا تھا ان کی زندگی میں، تو پھر نیا بدعی طریقہ کوئی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر باب میں۔ حتیٰ کہ رأی محدث کا مفہوم انہوں نے یہ لیا ہے کہ نصوص کی طرف رجوع کرنے کے بجائے عقلی قواعد اور اصول بنا کر کے ہم قواعد بنا کر کے اور کسی حکم شرعی سے متعلق منطبق کر دیں اس کو، تو اس کو وہ پسند نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے نصوص کو جمع کرو، ان پر غور و فکر کرو، ان سے استنباط کرو۔ یہ طریقہ نہیں کہ معلوم ہوا، جیسے بعض لوگوں نے کہا ہے، ایک امام الحرمین جوینی تھے، 478 میں ان کی وفات ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اب چونکہ آیات اور احادیث محدود ہیں اور واقعات کا سلسلہ لامتناہی ہے، تو ظاہر ہے لازماً تھوڑا سا وشور و معشار بھی تھوڑا سا صرف نصوص سے مستنبط ہوگا، باقی تو سب قیاسی سے مستنبط ہوگا۔ تو انہوں نے اس پر رد کیا، بلکہ ایک کتاب مستقل لکھی، قاعدۃ فی شمول النصوص للاحکام۔ انہوں نے یہ بتایا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے نصوص جو ہیں وہ مسائل کے سلسلے میں، احکام کے سلسلے میں کافی نہیں ہیں، تو وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے۔ تأمل کریں گے، غور و فکر کریں تو بہت سی چیزیں اسی میں ملیں گی، لیکن یہ ان کے تأمل کرنے، غور و فکر کرنے کا طریقہ ہی غلط ہے۔ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ساری چیزوں میں ہم اکثریت مسائل میں قیاس کے محتاج۔ اسی طرح سے انہوں نے سیاست شریعہ سے متعلق پوری ایک کتابیں لکھ ڈالی،
تو اب نئے اصول و قواعد سیاست و اصول حکمرانی میں نہیں بنانے کی ضرورت ہے، اس کے اصول و قواعد قرآن میں موجود ہیں. کیا بات. اسی طرح سے تصوف محدث، وہ کہتے ہیں زہد اور تصوف کا سلسلہ موجود ہے اس میں قرون اولیٰ میں. اب جو چیزیں سلف سے ثابت ہیں اس کے مطابق تزکیہ نفس ہے، اعمال قلوب ہے، وہ سب کرنا چاہیے، ذکر اذکار وغیرہ، نہ کہ کوئی محدث ہے بدعی طریقہ. تو اسی طرح سے کلام محدث، یعنی علم کلام کے سلسلے میں جو بدعی طریقہ اختیار کیا گیا ہے بعد میں متکلمین و فلاسفہ کے ذریعے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ غلط ہے، اس لیے کہ اس میں ایسے اصول و قواعد بیان کیے گئے ہیں اور ایسے بنیادیں مقرر کی گئی ہیں کہ جن پر جو اعتماد کر کے متکلمین نے بہت ہی غلط سلف، بہت سے دور کے مسائل مستنبط کیے اور جن کا اصول الدین سے کوئی تعلق نہیں. اس کا مطلب یہ ہے شیخ کہ ابن تیمیہ سرے سے ابن کلام کو خارج نہیں کرتے ہیں، وہ مطلب اس کی کلام المحدث عبارت دیکھیے، اسی لیے مطلب وہ مطلب تفریق کرتے ہیں کہ وہ کون سا مفید ہے اور کون سا ایسا ہے جو مطلب دخیل ہے اور کس طرح کی عقلی یعنی غور و فکر کی کوشش مناسب ہے اور کس طرح کی نہیں مناسب، اس کی پوری تفصیل بیان ہے. میرے پاس تو سارے اقتباسات. جب وہ یہ کام کر رہے ہیں، یہ بات کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے زمانے میں جو علم کلام رائج رہا ہوگا اس پہ ان کی نظر ہوگی، وہ دیکھ رہے ہوں گے. تو اپنے زمانے تک کے جتنے فکری فلسفیانہ متکلمانہ رجحانات، بلکہ اور دوسرے علوم میں بھی، یہ تو ہم آج علم کلام پر گفتگو کر رہے تھے، اس کے جتنے رجحانات تھے، مختلف جتنے فرقے تھے، اس سے مختلف جتنے مباحث کا سلسلہ ہے، وہ سب ان کی نظر میں، سب کو پڑھا تھا انہوں اور دیکھا تھا. بلکہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ افسوس کہ ابن تیمیہ کے اس منہج کو نہ لوگوں نے بعد میں سمجھا. بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے اس کو پیش کیا اور اس کو جانتے ہیں. بلکہ ابھی میں باتیں ایسے بیان کروں گا کہ لوگ حیران رہ جائیں کہ یہ کیا بات ہوئی، ابن تیمیہ کے تعلق سے اس طرح کی بات کیسے کہی جا رہی. ابن تیمیہ، میرے پاس سارے اقتباسات ہیں اس کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کلام محدث ہے وہ غلط ہے، اور اسی پر نکیر کی تھی سلف نے. جتنا امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور دوسرے سارے سلف سے منقول ہے. تو اس طرح کے اصول و قواعد کہ جس سے مسائل غلط مستنبط ہوتے ہیں، جو بنیادیں ہی غلط ہیں، تو ان کا انکار کرتے ہیں. ان کے مقابلے میں وہ اصول و قواعد کہ جو قرآن سے انہوں نے مستنبط کر کے دکھائے ہیں، کہا کہ اس پر اگر بنیاد رکھی جائے اور اس سے متعلق پھر اس کے بعد قرآن مجید اور نصوص سنت کی روشنی میں اور سلف کے آثار کی روشنی میں ہم عقلی نقلی دلائل دونوں استعمال کرتے ہوئے، بلکہ انہی نقلی دلائل کو بھی وہ عقلی دلائل کہتے ہیں، تو پھر یہ تو مطلوب ہے. اور اس کے سلسلے میں انہوں نے پورا ایک فارمولہ ہے، انشاءاللہ ہم آتے ہیں بتاتے ہیں آپ کو. تو یہ جو تو کہنا یہ ہے کہ اس کو لوگوں نے سمجھا نہیں، اور بہت کم لوگ ہیں کہ جنہوں نے بعض اس پر اشارہ کیا. انہوں نے ایک ٹرکش ایک اسکالر ہے، ایک کتاب چھپی ہے کراچی سے، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے 2010 میں. دوسرے ایک مقالہ لکھا ہے کہ ابن تیمیہ نے جو عقلی قرآنی منہج بیان کیا ہے عقائد کے سلسلے میں، متکلم پر جو تنقید کی ہے وہ کیا ہے. اب آپ یہاں سعودی عرب کے سارے رسائل جامعہ میں دیکھ جائیے، کہیں ایک مقالہ نہیں ملے گا آپ کو، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں علمی کلام سے متعلق جو انہوں نے رد لکھا ہے، جو مناقشہ کیا ہے، جو افکار اور نظریات پیش کیے ہیں، کس طرح سے عقلی استدلال کیا جائے ان مسائل پر. بلکہ ابن تیمیہ نے جو صراحت کی بازیوں پر، اگر وہ سب کہیے تو میں پڑھوں، لیکن یہ کہ پڑھیں گے تو پھر دوسری باتیں رہ جائیں گی. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علم کلام کی مخالفت میں جو سلف نے جو چیزیں کہی ہیں، اس سے یہ استدلال کرتے ہوئے بعد کے لوگوں نے جتنے اہل الحدیث، اصحاب الحدیث، اصحاب الاثر تھے، وہ بالکل ہی عقلی منہج اور کلامی منہج، یعنی عقلی منہج ہی کے سرے سے خلاف ہو گیا. طرز استدلال ہی عقلی نہیں ہونا چاہیے، صرف نصوص پیش کر دو، آیات پیش کر دو، حدیثیں پیش کر دو، ختم. اور بعض جو سلف سے دوسری تیسری صدی ہجری کے لوگ ہیں، ان سے یہ چیزیں سمجھ میں بھی آتی. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے یہ روش بھی بالکل درست نہیں ہے کہ اس طرح جو بعض لوگوں نے سمجھ لیا. چنانچہ بالکل ہی سرے سے نظر عقلی اور اس کے قائل ہی نہیں رہے. جیسے کہ وہ متکلمین کی جنہوں نے اپنے اصول قواعد بنا کر کے اس کو ہی عقلی غور و فکر کا پیمانہ بنا لیا، تو دونوں دو انتہائیں ہیں، دونوں غلط ہیں. اور افسوس کہ متاخرین میں اہل السنہ اور اہل الحدیث میں جو انتساب کرنے والے ہیں سنت اور حدیث کی طرف، ان میں بہت سے لوگ کچھ اس کی طرف چلے گئے، کچھ اس کی طرف چلے گئے اور صحیح منہج نہیں سمجھا. کیا بات ہے. اور انہوں نے یہ کیا کہ بجائے اس کے کہ یعنی ہم عقلی طور پر غور و فکر کو بنیاد بناتے
اور ان ادلہ کو جو قرآن میں حدیث میں ہے اس کو صرف ادلہ نقلیہ نہیں سمجھتے متکلمین کی طرح، بلکہ ادلہ عقلیہ بھی سمجھتے کہ قرآن مجید میں غور و فکر و تدبر کی ہر جگہ دعوت ہے اور مثالیں میں موجود ہیں، بلکہ توحید کا اس بات، آخرت کا اس بات، نبوت کا اس بات، قرآن مجید کی حقانیت وغیرہ سب اسی طرح سے ثابت کی گئی، ایسی چیزوں سے کہ جو ہر ایک کے سمجھ میں آتی ہے، اور وہ جو قرآن مجید کی جو دلائل ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ان لوگوں نے بجائے اس کے کیا کیا، بعض سلف نے جنہوں نے ضم الکلام سے متعلق کتابیں لکھیں یا الشریعہ یا اصول الدین کے نام سے کتابیں لکھی، تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ ساری روایات جو رتب و یابس بالکل ضعیف، موضوع، ہر طرح کی سب جمع کر دی، چاہے اس سے استدلال درست ہو نہ ہو، سب جمع کر دیا انہوں نے من باب ما ورد، جیسا کہ ہوتا ہے عام طور پر محدثین کا طریقہ۔ تو کہا یہ طریقہ درست نہیں تھا، اس کے مقابلے میں غور و فکر کر کے اگر وہ قرآن حدیث سے ان نصوص پر غور و فکر کر کے وہ عقلی منہج دریافت کرتے اور اس کے مطابق پھر عقیدے کا اس بات کرتے تو درست، لیکن افسوس کہ بہت کم، شاید میرے خیال سے امام ابن تیمیہ کے زمانے تک شاید ہی چند لوگ ہوں کہ جنہوں نے امام احمد بن حنبل کی کتاب اور الزنادقہ والجمیع میں نے بتائی تھی، یا اسی طرح سے ابو المظفر السمعانی کی ایک رسالہ صالح الحدیث، یا عثمان بن سعید الدارمی کی ایک رسالہ ہے جو بشر المریسی کے رد میں ہے، ان لوگوں نے یہ۔ اب عام دوسری کتابیں دیکھیے تو کچھ نہیں اس میں، بس ایسے ہی ہے۔ ابن قتیبہ نے مثال کے طور پر جو تاویل مختلف الحدیث میں یا اور دوسری کتابوں میں انہوں نے وہ منہج اختیار کیا، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ منہج جو ہے مخالف اہل سنت نہیں ہے، بلکہ اس کو کچھ لوگوں نے استعمال کیا بھی ہے، اور ہم اگر مزید غور و فکر کریں قرآن مجید میں تو اس سے اور مزید چیزیں کشید کر سکتے ہیں اور استنباط کر سکتے ہیں، اور ان متکلمین پر رد کر سکتے ہیں جنہوں نے غلط اصول عقائد بنا کر کے اور پورا ڈھانچہ جو ہے عقائد کا تبدیل کر دیا۔ کیا بات ہے۔ تو افسوس یہ ہے کہ مطلب یہ منہج سمجھا ہی نہیں جاتا، ابن تیمیہ کو سمجھتے ہی نہیں، بلکہ ایک ہمارے دوست ہیں عادل الحمدان صاحب یہاں جنہوں نے عقائد کے رسائل جمع کیے، تو انہوں نے کتاب لکھی الاحتجاج بالاحادیث والاثار السلفیہ علی اثبات الصفات۔ اب اس میں ان کو یہ بڑی پریشانی لاحق ہوئی کہ ابن تیمیہ بھی تو کلامی اور عقلی منہج اختیار کرتے ہیں، تو اب کیا کیا جائے، تو اس کے جواب دینے کے لیے ایک فصل قائم کی ہے اس کے اندر پڑھیے، تو انہوں نے مطلب طرح طرح کا عذر کیا، کہا کہ کچھ بھی ہو بہرحال سلف نے نہیں پسند کیا ہے، اور یہ اقوال ہیں وہ اقوال ہیں، اور ابن تیمیہ اضطراری شکل میں ضرورت ان کو پڑی تو اس طرف گئے، ورنہ ان کو نہیں چاہیے تھا۔ بلکہ شیخ البانی نے تو ایک جگہ سلسلہ الحدیث صحیحہ میں لکھ دیا کہ کاش کہ ہمارے شیخ جو ہے ان چیزوں میں نہیں پڑے ہوتا، اور یہ البانی نہیں، دوسرے پرانے علامہ ذہبی، احمد الدین واسطی، امام ابن تیمیہ کے زمانے میں یہ کہتے تھے کہ کاش کہ ہمارے شیخ جو ہے وہ فلسفہ اور کلام کے مباحث میں نہیں گھسے ہوتے، ان کی کتابوں میں نہیں اترے ہوتے، بلکہ اب آج اندازہ لگائے کہ ان کے جو ان مباحث سے متعلق جو ان کی تحقیقات ہیں، جو ان کے مطالعے ہیں، جو ان کے آراء ہیں، ان کی کتنی اہمیت ہے موجودہ دور میں، یعنی وہ ابھی تک زندہ ہیں، وہ چیزیں دوسرے متکلمین کے مباحث کی طرح سے مردہ نہیں ہو گئے۔ تو اس لیے کہنا یہ ہے کہ اب ہر شخص اپنے اپنے تخصص میں ہوتا ہے، ظاہر ہے دوسری چیزوں کو نہیں پسند کرتا ہے، لیکن یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں۔ اب اس وقت ابن تیمیہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے یہاں سعودی جامعات کے اندر، اس ناحیے سے کسی کو کچھ پتہ نہیں، ذرہ برابر بھی کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے کہ ابن تیمیہ کا جو عقلی منہج ہے استدلال کا، جو قرآن سے انہوں نے دریافت کیا، یہ ایک ترکی کو توفیق ہوئی، اس نے وہ مقالہ لکھا ہے اس میں، ابن تیمیہ اینڈ ہز ٹائمز کے نام سے، کراچی سے جو کتاب چھپی، اس کا نام ہے سید عذر ولی اس کا نام ہے، اس طرح اس مقالے میں، اس میں ان کا مقالہ دیکھیں، بہترین مقالہ ہے، بہت اچھا تجزیہ اصول و ضوابط اس کے نکالے امام ابن تیمیہ۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ اس موضوع پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اہل الحدیث کا منہج صرف یہ سمجھا جائے کہ وہ صرف نقل بس پیش کر دیتے تھے اور کچھ نہیں، تو اب وہ اگر منہج یہ آج کے دور میں اختیار کریں گے تو کہیں کامیاب نہیں ہوں گے دعوت میں۔ ضروری ہے کہ وہ اصول و قواعد، میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ کلام جو مردہ اور بیکار قسم کے مباحث پر مشتمل ہے، غور و فکر کریں قرآن کی روشنی میں، عقل سلیم کی روشنی میں، اس کے بعد پھر آئیں اور ان شبہات و شکوک کا جواب دیں۔ تو اگر آپ نہیں کریں گے، اگر ابن تیمیہ نے یہی کیا تھا، جتنے ان کے زمانے کے تھے فرقے یا جو گروہ تھے اور کلامی مباحث جن کے اہمیت، چاہے وہ عیسائیوں کے ہوں جو صحیح رحمت اللہ ہوں، شیعوں کے ہیں تو منہاج السنہ کے اندر انہوں نے رد کیا، متکلمین کے ہیں تو وہ ابن رازی کی کتاب ہی کو پورا ریفیوٹ کیا، بیان تلبیس الجہمی، جتنے متکلمین ہیں ان کی سارے اصول و قواعد پر پورا سمجھیے خط تنظیم در و تارز القول نقل منطق کے اوپر رد کیا، تو اسی طرح سے کسی فرقے کو انہوں نے نہیں چھوڑا، یعنی جنہوں نے بھی کوئی عقلی اشتغال کیا تھا۔ لیکن افسوس کہ یہ سب کتابیں یہاں لوگ خرید کے بہت ہی عقیدت کے ساتھ رکھتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے ہیں پڑھ کے۔ کیا بات ہے۔ تو آپ تو خود ہی جو ان کے متبعین ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں، تو دوسروں سے کیا آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور وہ تو ان مباحث پر توجہ دینے کی ضرورت ہے موجودہ دور میں،
ابن تیمیہ نے خاص طور پر جو عقلی استدلال کا جو منہج ہے، اور میں انشاءاللہ آؤں گا کہ موجودہ دور میں کن لوگوں نے اس منہج کا احیا کرنے کی کوشش کی ہے یا اس کا تتبع کرنے کی کوشش کی، اور سوالات کا آپ کیجیے دوسرے۔ تو شیخ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابن تیمیہ جب اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ایک علم کلام وہ ہے جس کی اساس قرآن و سنت میں موجود ہے، علم کلام یعنی اس کو یہ کہیے کہ کلام ہے، وہ نوع من الکلام ہے، بالکل نوع من الاستدلال ہے، استدلال العقلی ہے، منہج العقلی الاستدلالی پھر قرآن کریم ہے جو قرآن کریم سے ماخوذ ہے۔ اس لیے کہ بعض لوگوں کو بہت الرجی ہے، یعنی کلام کا لفظ نہیں استعمال ہونا، جیسے تصوف سے، حالانکہ تصوف کی ایک جلد ہے باقاعدہ، کیا بات اس میں مجموع الفتاوی میں ایک جلد ہے تصوف، لفظ سے نہیں بھاگنے کی ضرورت ہے، اصل اس کا معنی مفہوم لینا چاہیے، بالکل۔ اور دوسرا وہ کہ جو محدث تھا، یعنی ایک ایسا طریقہ جو اپنایا گیا یا جس کو ایک اصطلاح کے طور پہ علم کلام کی حیثیت سے جانا گیا اور جس کو ابن تیمیہ ریفیوٹ کرتے ہیں، تو ان کے زمانے میں کیا رائج تھا؟ ان کے زمانے میں نے بتایا کہ علم کلام کا ایسا رواج ہو گیا تھا کہ وہی بس اہل سنت کا منہج بن گیا تھا۔ اشاعرہ و ماتریدیہ کا، بلکہ یہی نہیں، اشاعرہ ماتریدیہ کی بھی تفریق اہل سنت کی نہیں رہ گئی۔ وہ تو شیعہ، ایک نصیر الدین طوسی نے ایک متن تیار کر دیا تجریب الاعتقاد، اس کے سب پھر سارے سنیوں نے بھی شرح کی، اور وہ تو یہی پڑھنا پڑھانا ہی وہاں۔ نصیر الدین طوسی امام ابن تیمیہ کے زمانے میں، یعنی اس کی وفات 672 میں ہوئی ہے، امام ابن تیمیہ 661 میں ولادت ہے، تو یہ پڑھنا پڑھانا، اور اسی طرح سے رازی کی کتابیں موجود تھیں، آمدی کی کتابیں موجود تھیں، انہی کتابوں کو پڑھنا پڑھانا، اور سمجھتے تھے کہ بس یہ ایک دم ایسے اصول قطعیہ ہیں کہ انہی کی بنیاد پر سارا مطلب عقائد بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، مخالفین پر رد بھی کیا جا سکتا ہے، اسلام کا دفاع بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو جب ابن تیمیہ نے محسوس کیا کہ یہ تو کس ڈگر پر یہ لوگ جا رہے ہیں، کہاں قرآن کا منہج چھوڑ کر کے اور سلف کے عقائد چھوڑ کر کے کن کن چیزوں کے اس بات اور ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے، تب انہوں نے پھر اس کے بعد یہ محسوس کیا کہ نہیں، ان سب کی خبر لینے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ منطق کے رد میں مستقل ایک کتاب لکھی، جس کو بنیاد بنا دیا تھا وہ غزالی نے، داخل کر دیا منطق کو عقیدے کے اندر بھی۔ اچھا، اسی طرح سے فلسفے کے رد میں چیزیں لکھی انہوں نے، علم کلام کے رد میں انشاءاللہ آتے ہیں کہ کیا 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 انہوں نے۔ تو کہنا یہ ہے کہ اس زمانے میں اتنا رائج تھا۔ اب دیکھیے اس کا اثر کیا ہوا، وہ اس زمانے سے لے کر اسی زمانے میں نہیں، بلکہ 12ویں 13ویں صدی ہجری تک انہی علوم کا رواج تھا، پڑھایا جاتا تھا ہندوستان میں، دیوبند اور سارے مدارس فرنگی محل وغیرہ کے، اور عرب ممالک میں ازہر اور اس کے جتنے علوم۔ یہ آ کر کے اب 14ویں صدی ہجری میں یہ ہوا ہے کہ دھیرے دھیرے اب یہ سمجھ میں آیا ہے کہ یہ تو اس کے بہت سے اور عوامل ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ اب دیکھا کہ یہ جدید علوم فنون کے مقابلے میں اس منطق کو، جس کو ہم اس کی لاش ڈھو رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اب ہم موجودہ دور میں جدید علم کلام کی ضرورت ہے، نئے انداز میں عقلی غور و فکر اصول و قواعد بنانے کی۔ تو میں نے بتایا تھا کہ عرب ممالک میں کچھ، اور ہندوستان میں جن لوگوں نے کوشش کی ابتدائی طور پر، لیکن افسوس یہ ہے کہ مطلب سلفی حضرات یا اہل حدیث جو ان میں ہیں، ان کو ذرہ برابر ابھی بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہو جائیں گے اور چاہے دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں گے، اسلام کی صحیح دعوت و تبلیغ کر سکتے ہیں، لیکن شکوک شبہات ہے ان کا جواب ہم دے سکتے ہیں۔ لیکن قرآن سے جو جس طرح سے استدلال کر کے عقلی طور پر آپ ان کو قانع کریں گے، وہ سمجھیے نا پہلے، اور اس کو پڑھنے کی صلاحیت الحمدللہ افسوس کے نہیں پیدا ہوتی ہے لوگوں کے اندر، کیا کہا جائے۔ اور یہ چیز جب کہی جاتی تو نہیں، ابن تیمیہ تو 3 کتابیں بس پڑھائی جاتی، الحمویہ، تدمریہ، عقیدہ واسطیہ، بس خلاص ابن تیمیہ ختم ہو گیا، اور کچھ نہیں، کافی ایکسپرٹ ہو گیا ابن تیمیہ۔ بہرحال مسائل بہت سے ہیں، چھوڑیے۔ تو ابن تیمیہ ریفیوٹ بھی کرتے ہیں، بالکل، اور کہیں کہیں ابن تیمیہ ان کے استدلالات کو، جو متکلمین کے استدلالات ہیں، کیا ان کو وہ انڈورس بھی کرتے ہیں، قبول بھی کرتے ہیں کہیں کہیں۔ دیکھیے، اچھا، اس سلسلے میں یہ بہت اچھا سوال آپ نے کر دیا۔ اب آپ دیکھیے ابن تیمیہ کس طرح سے واقف تھے، اور کس نے کس پر رد کیا، تو اس رد سے بھی استفادہ کیا، اور اس رد سے استفادہ کرنے کی دعوت بھی دی۔ کیا بات۔ اب وہ مثال کے طور پر جب فلاسفہ کا زور ہوا تھا، تو معتزلہ جب تھے 2 صدی ہجری کے اندر، تو انہوں نے فلاسفہ پر بہت رد کیا ہے، بہت سی چیزوں میں رد کیا ہے، تو اس سے ان کو واقفیت تھی۔ اچھا، اسی طرح سے اشاعرہ جب آئے تو معتزلہ کے مسائل پر رد کیا، تو ان کے ردود سے بھی واقف ہے۔ اس کے بعد اشاعرہ پر رد کیا آ کر کے ابن رشد نے، آ کر کے وہ جو میں نے بتایا تھا کشف مناہج الادلہ کے اندر 6 صدی میں، تو اب انہوں نے جو اشاعرہ پر رد کیا تو اس سے بھی واقف ہیں۔ ان سب چیزوں سے واقف ہو کر کے، اور بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عقلی منہج جنوں کا بھی رہا ہے رد کے سلسلے میں، تو اس میں جتنا حصہ قابل قبول ہے اس کو ہم استعمال کریں گے، بلکہ اس کے ذریعے ہم اس پر رد بھی کریں گے۔
بلکہ یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے وہ اصطلاحات استعمال کیے ہیں، وہ قواعد استعمال کیے ہیں، اور ان کے بغیر ان پر حجت نہیں تمام ہو سکتی، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا جو یہ عقلی طریقہ ہے بس یہی صحیح ہے، اس کے مطابق آؤ اور رد کرو تب ٹھیک ہے، تم کیا قرآن آیتیں اور حدیثیں پڑھ کے صرف گزر جاتے ہو، تو وہ بھی استعمال کرنا ان کے لیے درست ہے رد کرنے کے لیے۔ بلکہ یہ مثال دی انہوں نے کہ کہیں کسی جگہ اگر گندگی صاف کرنی ہو یا کچھ مٹا ادھر ادھر کی کوئی چیز لکھی پکھی ہوئی ہو گندگی، تو پہلے اس کو مٹاؤ، صاف کرو، یعنی رگڑ کر کے اس کو دور کرو پہلے، اس کے بعد اس میں کچھ لکھو گے تب ثبت ہوگا نا۔ تو اس لیے اس منہج سے استفادہ اس حد تک کرنا چاہیے اور کرنا ہے، اور کم از کم مجموعی طور پر مطلب ہے کہ اس سے واقفیت، اس کے کیا اصول و بنیاد ہیں، کتنی کمزور بنیادیں ہیں، کس حد تک قرآن مجید کے اس سے ٹکراتی ہیں نہیں ٹکراتی، ان سب کی واقفیت اسی وقت ہوگی جو آپ پڑھیں گے نا۔ کیا بات۔ تو اس کا مطلب یہ ہے شیخ کہ سلف کا جو نظریہ رہا ہے جب وہ متکلمین کو یا علم کلام کو رد کرتے ہیں تو اس کا بھی انہوں نے کوئی مفہوم متعین کیا ہوگا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ؟ انہوں نے یہ کہا کہ یہ کلام جو جس سے لوگ بچتے تھے وہ بدعی کلام یا طریقہ کلام جو محدث کلام ہے اس کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن یہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ سلف میں کوئی بھی عقلی استدلال کا منہج نہیں اختیار کرتا تھا، اور اس کی سب سے بڑی مثال امام احمد بن حنبل ہے۔ امام احمد بن حنبل کی کتاب رد الزنادقہ والجہمیہ پڑھیے، پورا کا پورا وہی مناقشہ عقلیہ اور نصوص بھی پیش کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس سے استنباط کرتے ہیں اور عقلی طور پر حجت تمام کرتے ہیں۔ اس طرح سے عثمان بن سعید الدارمی 281 میں ان کے وفات، ان کی کتاب ہے بشر اسی کے رد، وہ دیکھیے اس میں بھی اسی طرح سے حجت تمام کی ہے۔ ابن قتیبہ کی کتاب ہے اور دوسرے بہت سے مصنفین کی کتابیں ہیں، حتیٰ کہ امام بخاری کی وہ خلق و افعال العباد صرف نہیں کہ روایتیں جمع کرتی ہیں، وہ اس انداز میں جمع کی ہیں اور اس طرح سے گفتگو کی ہے کہ وہ بالکل اس مسئلے کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تو امام ابن تیمیہ کہنا یہ ہے کہ ایک طرف تو کچھ لوگ ایسے تھے صرف جو روایتیں جمع کرتے تھے، دوسری طرف بہت سے ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے عقلی استدلال سے کام لیتے ہوئے اور حق بات ثابت کیا، اہل سنت کی طرف سے دفاع کا کام کیا۔ تو سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانک دیجیے اور کہیے کہ سب ہی ایک دم بالکل علم کلام بدعی یا کلام محدث، اسی لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں علم کلام محدث کا، تو اس سے ایسا۔ اور بہت سے نصوص میرے پاس ہیں، اگر انشاءاللہ اس پر ایک مقالہ لکھوں گا تو لوگوں کو سمجھ میں آئے گا۔ بہت اچھا انشاءاللہ، ورنہ یہاں ابھی پڑھوں گا تو مشکل ہے۔ ہاں، تو جب ایک عام طور پہ اس سے جڑا ہوا مسئلہ بار بار پریشان کرتا ہے کہ عقل و نقل میں اگر مطلب موافقت نہیں ہو، تعارض کی شکل پیدا ہو جائے، تو ابن تیمیہ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟ اگر وہ عقلی استدلال کو بھی قبول کرتے ہیں یا مانتے ہیں، پھر وہ مطلب وہ جو فرق ہے متکلمین کے درمیان کہ کیا محدث ہے اور کیا درست ہے، اس کو بھی وہ ذہن میں رکھتے ہیں، اور یہ جو نقل اور عقل وہ اس مطلب اس اصطلاح کو قبول بھی کرتے ہیں اگر، تو پھر وہ کیسے مطلب تطبیق کی کیا صورت نکالتے ہیں، کس طرح سے کتاب وہ پوری در و تعارض العقل والنقل جو ہے اسی پر مبنی۔ متکلمین کے ہاں یہ بنیادی اصول ہے، بلکہ یہ سب سے اہم بات ہے ان کے ہاں۔ بلکہ رازی کی جو کتاب ہے اساس التقدیس ہے، تاسیس التقدیس کے نام سے، اسی کے رد میں ان کا بنیادی اصول یہ ہے کہ عقل اور نقل کے درمیان اگر تعارض ہو تو اب 4 صورتوں میں سے کوئی صورت ہوگی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ یعنی عقل اور نقل دونوں کے درمیان جمع کرنے کی کوشش کی جائے اور کوئی تطبیق کی صورت نہیں لکھے دیے تو دونوں کو نہیں تسلیم کیا جائے، تو یہ بھی غلط ہے۔ تساقط، اس لیے کہ ارتفاع نقیض۔ اچھا، دونوں کو تسلیم کر لیا جائے یہ بھی ممکن نہیں، اس لیے کہ آپس میں تناقض ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نقل کو مقدم کیا جائے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نقل کو اگر مقدم کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ایک ظنی چیز کو ایک قطعی چیز پر مقدم کرتے ہیں، تو اس لیے عقل کو وہ قطعی، ہاں، تو اس لیے تیسری صورت بھی درست نہیں۔ چوتھی صورت وہ یہ کہتے ہیں کہ عقل کو مقدم کرنا ہوگا اور نقل سے متعلق جتنی روایتیں ہیں جو کچھ بھی ہیں ان سب کو کھینچ تان کر کے تعویل کر کے عقل کے مطابق بنانے کی کوشش کی۔ یہ ان کا بنیادی اصول ہے۔ اب ابن تیمیہ کس طرح سے اس کی گفتگو کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عقل صحیح ہے اور نقل صحیح ہے تو ان دونوں کے درمیان کبھی تعارض ممکن ہی نہیں، کیا بات، ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی ایسا نہیں، آپ یا تو لائیں تو یا تو روایت درست نہیں ہوگی اور عقل صحیح ہے تو، اور یا پھر اگر روایت صحیح ہے تو عقل ہی سلیم، عقل سے جو آپ سمجھ رہے ہیں تو وہ عقل سلیم نہیں ہے جو اس کو۔ اچھا، دوسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل تعارض جو ہے 2 قطعی کے درمیان نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ نقل ہو یا عقل ہو، ایک قطعی ہو اور دوسرا ظنی ہو تب تعارض ہو سکتا ہے۔ یا تو وہ یہ دلیل کی اس طرح سے تقسیم کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دلیل ہے، اب دلیل جو ہے 2 شکل ہے، یا تو ایک بدعی طریقہ محدث اور دوسرا ہے کہ شرعی طریقہ۔ اب شرعی میں پھر 2 قسم ہیں، عقلی اور نقلی۔
تو شرعی میں جو دونوں عقلی اور نقلی ہیں وہ دونوں متطابق ہوں گے، یہ نہیں ہے کہ مخالف ہوں گے ایک دوسرے کے. کیا بات. مخالفت صرف اسی صورت میں ہوگی جب ان دونوں میں سے کوئی ایک گڑبڑ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو شرعی اور عقلی ہے ان میں قطعی کے درمیان تعارض نہیں ہو سکتا. ظنی کے درمیان تعارض ہوگا تو دلائل کی روشنی میں دیکھا جائے گا، مختلف اور دوسرے مناسبات اور دوسرے قرائن کی روشنی میں کہ کون سی چیز راجح ہے اس میں اور کون سی چیز مرجوح ہے. اچھا، اگر قطعی و ظنی کے درمیان ہو تو بالکل واضح ہے کہ مطلب قطعی کا اعتبار ہوگا، ظنی کا اعتبار نہیں ہے، کہ اس سے یہ شبہ ہو رہا ہے لیکن یہ قطعی ہے، بالکل ثابت ہو کر رہی ہے چیز. تو شرعی مسئلے ہی میں کوئی ظنی ہے کوئی قطعی ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی تفصیل وہ کیسے کریں؟ قطعی کی صورت یہ ہے کہ اب جیسے بالکل ہی قرآنی آیت ہے تو وہ تو قطعی ہے. اس طرح سے ایسی معروف متواتر حدیث ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے صحت میں، وہ بھی قطعی ہے. تو اب وہ قطعی ہوئی. ظنی کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی بعض روایتیں ایسی ہیں یا کہ کچھ صحیح ہیں، کچھ ضعیف ہیں، کچھ حسن ہیں، بعض مجمع طرق سے سمجھ میں آتی ہیں کہ ہاں یہ حسن ہوتی ہیں، تو ایسی صورت اس کو ظنی کہا جائے گا. یعنی اس کے مقابلے میں اگر عقل قطعی ہو تو اس کے مقابلے میں ممکن ہے کوئی روایت ضعیف ہو یا جس کو تعدد طرق سے ہم حسن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ اس کو حسن مان رہے ہیں، جبکہ عقل سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. اچھا، ایسے اس کی بہت مثالیں ہیں. ابن قیم کی ایک کتاب آپ پڑھیں گے اگر، المنار المنیف فی الصحیح والضعیف، تو کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں بالکل واضح طور پر عقلی طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ لیکن یہ کون سمجھے گا؟ یہ نہیں کہ ہر شخص سمجھے اس میں سے. مطلب جس کے پاس عقل سلیم ہو اور جس نے حدیث کا کافی مطالعہ کیا ہو تو بعض حدیثیں دیکھتے ہی سمجھ میں آ جائے گا نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتی صحیح. عقل فیصلہ کر رہی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. مثلا کوئی بیگن کے فائدے کے وہ جو نصوص قرآن و سنت کے استقراء کے بعد جو عقل بنتی ہے، عقل سلیم بنتی ہے، وہی آسانی سے فیصلہ کر سکتی ہے. اچھا، اسی طرح اس کے مقابلے میں یعنی جس طرح سے میں نے بتایا کہ قرآنی آیات ہیں یا حدیث مشہور معروف جو حدیث ہیں یا متواتر وغیرہ، یہ سب بالکل مفہوم پر اپنے دلالت کر رہے ہیں قطعی. اب اس کو آپ پھیر کر کے کہاں گھمائیں گے؟ آپ کتنی جگہ گھمائیں گے؟ اب استوا کا مفہوم مثال کے طور پر قرآن مجید میں کتنی جگہ استوا کا ذکر ہے، تو اب ہر جگہ تعویل کر کر کے استولا بنائیں گے. اور وہ یہ کیا ہے؟ اللہ نے جتنی صفات ثابت کی ہر جگہ صفات کو ثابت کیا، ایک جگہ نہیں ثابت کیا کہ اس کے بارے میں کہیں کہ ہاں یہاں پر کچھ پتہ نہیں کیا، کہیں کوئی دوسرا مفہوم تو نہیں. اتنے تکرار کو اس کے ساتھ بیان کیا تو وہ بالکل قطعی چیز ہے، آپ کو ماننا ہی ماننا ہے. اس کے مقابلے آپ عقل سے ایک اصول بنا دیتے ہیں، وہ غلط اصول بنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم لازم آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ترکیب لازم آ جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ سے کے اندر کسی چیز کے حلول یا حدوث لازم آ جاتا ہے، اس لیے ہم انکار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کو زیادہ علم ہے کہ آپ کن صفات سے ان سے متصف کریں کہ اللہ کو علم ہے. کیا بات ہے. تو اس لیے اس طرح کے اصول بنانا ہی یہ اصول نہیں، یہی غلط اصول ہیں، یہ غلط اصول اور ضنی اصول ہے. اس کے مقابلے میں اس قطعی کو مقدم کیا جائے گا. تو کہتے ہیں کہ قطعی اور ضنی کا اگر اختلاف ہوگا تو قطعی کو مقدم کیا جائے گا، لیکن ضنی کا اختلاف ہوگا تو اس میں قرائن دیکھے جائیں گے. اور قطعی کا اختلاف ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ عقل قطعی ہو اور وہ بھی قطعی ہو اور دونوں کے درمیان آپس میں اختلاف. اس طرح سے وہ پورے سوال ہی کو انہوں نے ختم کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ایسا مطلب ممکن ہی نہیں. کوئی مثال پیش کر کے دکھاؤ. کیا بات ہے. تو بے شک جیسے وہ متکلمین جب وہ مطلب استدلال کرتے ہیں انہوں نے اصول متعین کیے ہوئے ہیں اور وہ اصول کی روشنی میں چیزوں کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا ابن تیمیہ جو قرآنی منہجی اور عقلی استدلال کے قائل ہیں انہوں نے بھی کچھ اصول و ضوابط دیکھے ہیں یا اس کی روشنی میں بات کرنے کی کوشش کی؟ کئی چیزیں انہوں نے. سب سے پہلے تو ایک بہت دلچسپ قسم کا فتویٰ ہے اور ان کا رسالہ ہے، بلکہ پورا تعارض العقل والنقل میں اس میں شامل کر دیا، پہلی جلد ہی کے اندر ہے. اور مجموع الفتاوی میں جو ہے چھپا ہوا تو وہ ناقص ہے، اس میں ناقص چھپا ہے، تو پورا پڑھنا تو درتال. اس میں ایک سوال ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ میں جب مصر میں تھا تو مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ هل يجوز الخوض في اصول الدین التي لم يذكرها النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اگر خوض جائز ہے، اس میں گفتگو کرنا جائز ہے، تو پھر وہ کون سی دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہا ہے کہ خوض کرنا چاہیے، اور اگر نہیں جائز ہے تو اس کی کیا وجہ ہے. یہ ایک سوال تھا. اچھا، یہ عجیب غریب سوال تھا. ابن تیمیہ ابن تیمیہ کوئی بھی سوال کیا جاتا ہے چاہے جس پیرا میں بھی آپ کہیں گے اس کے کن اور حقیقت سے واقف ہو جاتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے. جب ان سے یہ سوال کیا گیا تھا ابن تیمیہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو مطلب یہ دونوں جز جو ہے سوال کا یہ خود آپس میں متناقض ہے. کہا کہ جن چیزوں میں اصول دین جن کو آپ کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں غور و فکر کرنا درست ہے کہ نہیں، جس کو اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا، تو اللہ کے نبی نے جن چیزوں کو نہیں بیان کیا وہ اصول الدین ہو کیسے گئے؟ کیا بات ہے. ناممکن ہے کہ وہ اصول الدین ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اگر اصول الدین ہوتے اور وہ ہیں
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا موجود ہے انہوں نے اسی کے بنانے. جب اصول الدین انہوں نے نہیں فروع بیان کر دیا, اصول نہیں بیان کریں گے, یہ ممکن ہی ایسا ممکن نہیں. اس لیے اس پر پھر یہ وارد کرنا سوال کہ اب اس میں خوض فی اصول الدین درست ہے کہ نہیں, یہ آپ کے اپنے اس فہم کے مطابق کہ جن متکلمین نے اور فلاسفہ نے اصول الدین جن چیزوں کو سمجھا ہوا ہے, تو وہ اصول الدین تو واقعی نہیں ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں, ضرورت, اور ان کو اصول الدین سمجھنا بھی نہیں چاہیے. کیا بات ہے. اور وہ اس کے کتنے مضر اثرات اور سب تفصیل, بہت دلچسپ رسالہ ہے وہ, بلکہ اس کو اردو میں شائع کرنا چاہیے, اور پتہ نہیں کسی نے ترجمہ کیا نہیں, شاید ابھی وہ مجموع الفتاوی جو ابھی اس میں سے انتخاب کر کے ایک مجموعہ چھپ رہا ہے انشاءاللہ, ممکن ہے کہ اس میں وہ شامل ہو. اور وہ ایک یہ ہے. اسی طرح سے ایک دوسرا رسالہ ہے معارج الوصول الی ان اصول الدین وفروعہ قد بینہ الرسول. کیا بات ہے. تو اس خبر کا ایک ترجمہ بھی کیا تھا دربھنگا کے ایک تھے عقل رحمانی صاحب کے رشتہ دار تھے, عبد الحلیم ناظم دربھنگا. جی جی. تو وہ محدث جو رسالہ نکلتا تھا جامعہ رحمانی سے, اس میں چھپا بھی ہے قسط وار. ابھی ہمارے دوست تنزیل صاحب وہ اس کو اکٹھا کر کے چھاپنا چاہتے ہیں, بہت اچھا ہے, اس کو چھاپتے ہیں, بہت زبردست دلچسپ رسالہ. اس میں انہوں نے یہی کہا کہ اصول اور فروع سب تو اللہ کے رسول نے بیان کر دیے. اگر نہیں بیان کیے ہوں اصول, تو یہ کون سا نبی ہوگا جو صرف آئے گا اور وہ بہت سی ادھر ادھر کی چیزیں بیان کر دے, اصول الدین نہیں بیان کرے گا. گریٹ. کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اصول الدین سے متعلق متکلمین اس کی حقیقت بیان کی. اس طرح نقل و عقل کے درمیان جو تعریف پیش کرتے ہیں اس کی حقیقت بیان کی. اچھا, وہ یہ کہتے ہیں قرآن مجید کا عقلی منہج ہے کیا؟ قرآن مجید میں جو استدلال ہے مختلف مسائل پر, عقیدہ کے مسائل پر اور دوسرے مسائل پر بھی, تو اس میں اب وہ جیسے متکلمین کا منطقیوں کا طریقہ ہوتا ہے, ایک مقدمہ ہے دوسرا مقدمہ ہے, اس کا نتیجہ, ایسا نہیں ہے. اب وہ بطور امثال, مثال کے طور پر کسی چیز کا ذکر ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر جس چیز کا ذکر ہوتا ہے, مثلا قیامت کے اس بات کے لیے وہ یہ کہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے پانی برساتا ہے اور زمین خشک رہتی ہے, پھر اس میں اس سے پانی پہنچنے کے بعد اس کے اندر رویدگی پیدا ہو جاتی ہے, اس کے بعد اس میں بیج ڈالا جاتا ہے, ماشاءاللہ اس میں سے پودا نکلتا ہے. ٹھیک ہے, تو جس طرح سے اس مردہ زمین میں بارش آنے کی وجہ سے وہ ہوا, تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس زندگی کے بعد دوسری زندگی لے آئے گا. اور وہ اسی طرح سے دوسری مثال مثلا وہ عقلی دلیلیں بھی, مثلا اب افعجینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق, پہلی مرتبہ جب انسان کو مخلوقات کو پیدا کیا اس وقت ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہوئی تھی کہ آئندہ دوبارہ پیدا کرنے میں کوئی مشکل ہوگی, بلکہ وہ تو اور زیادہ آسان ہے. تو ضرب الامثال کے ذریعے یا اس طرح سے ایسے اصول اور قواعد یا برہان, یعنی اس طرح کی بھی دلیل ہے مثلا اللہ کے لیے یا اللہ کی صفات ثابت کرنے کے لیے. اب یہ کہ تم مشرکین اپنے خداؤں اور معبودوں کے لیے اپنا الگ سے حصہ لگاتے ہو اور ایسا ان سے یہ چیزیں باندھتے ہو اور اس کو ترجیح دیتے ہو, اور وہ تو اس سے زیادہ مستحق تو اللہ تھا. اس کو قیاس الاولا کہا جاتا ہے منطق میں, برہان اولا کہا جاتا ہے. تو اس سے اولا تو وہ ذات ہے کہ جس نے سب کو پیدا کیا. یہ معبودان تمہیں کیا دیتے ہیں اور کیا فائدہ پہنچاتے ہیں؟ تو یہ طریقہ استدلال جس کو منطقیوں نے نام دیا, قرآن میں بہت سی جگہ استعمال کیا ہے. یا مثلا دو طرح کے ایک چیز ہوگی تو نتیجہ ایک ہی ہوگا, مختلف نہیں ہوگا, اور اگر مختلف ہوں گے تو دونوں کا نتیجہ ایک نہیں ہوگا, الگ الگ ہوگا. جیسے قرآن میں ہے کافروں کے افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. تو ان سارے اصول عقلیہ کی طرف رہنمائی قرآن نے کی ہے, اور ان میں تعامل نہ کرنا یہ ہماری کوتاہی ہے, کوتاہی نظر ہے. اور ہم دوسرے اصول جو بنائے ہیں وہ یونانیوں سے درآمد کر کے سمجھے کہ ہاں ہم نے اپنے اصول جو ہے زبردست. یا اسی طرح سے مثلا قرآن مجید میں جتنی قسمیں ہیں, تو جہاں بھی جس چیز کی قسم کھائی گئی وہ دراصل دلیل ہے مابعد کے لیے. کسی بھی چیز کو, والتین والزیتون وطور سینوار لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے لیے یہ سب چیزیں دلیل ہیں. کیا بات ہے. اسی طرح سے جہاں بھی دیکھیے گا کہیں بھی قسم ہے تو وہ مقسم بھی یا جس چیز کے لیے بعد میں ذکر ہے. اور اسی طرح حتیٰ کہ وہ جو برہان جس کو کہتے ہیں منطقی لوگ, یعنی وہ بالکل قطعی دلیل ایسی جو قیاس سے ثابت ہوتی ہے, تو اس طرح کے قیاس بھی موجود ہیں, بس وہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا اس میں. یعنی اگر تم اس پر غور کرو, پھر اس پر غور کرو, پھر اس پر غور کرو, تو سمجھو گے کہ نبی جو ہے وہ سچا ہے, وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے. جب تمہارے نزدیک وہ پلا ہے, بڑھا ہے, سب کچھ ہے, اور وہ ادھر ادھر کچھ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے اور کہیں کسی جگہ سے کچھ اس نے نہیں لیا, اس کا مطلب ہے کہ وہی جو نازل کی گئی وہ اس میں سچا ہے, وہ دعوت دے رہا ہے, تو صحیح ہے. قرآن مجید کی حقانیت سے متعلق تو ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم غور نہیں کرتے ہیں, توجہ نہیں دیتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں کہ ابن تیمیہ کا منہج پر ہے. تو ابن تیمیہ نے اس طرح سے سارے اصول و قواعد, بس وہ ہے کہ چونکہ منضبط لوگوں نے کیا نہیں, ان کا جو قرآنی عقلی منہج ہے
وہ منتشر و متفرق ہے جگہ جگہ. تو اگر ہمیں اس کو اگر ابن منضبط تیمیہ کے کریں، یہ اصول منضبط کرنے ہوں تو ہم کن کتابوں کی طرف رجوع کریں؟ ابن تیمیہ کی کن تحریروں کو ان دیکھیں؟ کی ساری ہی کتاب اصل میں وہ کہاں کون سی بات کس جگہ کس سیاق میں لے آتے ہیں. لیکن بنیادی میں بتاتا ہوں آپ کو. اب اس میں بنیادی تو در و تعارض العقل والنقل ہے، جس میں متکلمین کو بلکہ ایک ایک شخص کے اقتباسات لمبے لمبے لے کر کے ان کو ریپیٹ کیا. اور یہ بھی ابن تیمیہ کی خصوصیت ہے. مخالفین جو ہیں کبھی بھی ابن تیمیہ کا پورا کلام پورے سیاق کے حساب سے نہیں نقل کر سکتے، اس لیے کہ پورے سیاق سے نقل کریں گے تو اس پر رد نہیں کر سکتے، نہ مناقشہ کر سکتے. تو ایک تو در و تعارض العقل والنقل کا بے نظیر کتاب ہے. اچھا الرد علی المنطقین، وہ بھی منطق پر بھی رد ہے، بہت سے فلسفیوں متکلمین پر. اچھا تیسری ایک کتاب ہے الصفدیہ کے نام سے، ابن سینا اور ان کے معتقدین پر رد ہے. اور ایک دو تین جو چھوٹی کتابیں بتائیں، حل یجوز الخوض فی اصول الدین جو در التعارض کا ایک حصہ ہے، یا معارج الوصول ہے الی ان اصول الدین. اچھا ایک ان کی کتاب بہت اخیر میں وہ لکھی تھی، کتاب النبوات کے نام سے. اس میں نبی رسول معجزات ان سب پر بحث ہے. وہ بہت زبردست وہ کتاب ہے، اور اس میں تقریباً پچھلے افکار کا خلاصہ ہے. اب پھر وہ کتابیں کہ جو انہوں نے بظاہر دوسرے عنوان سے لکھی ہیں، مثلا شیعوں پر رد ہے منہاج السنہ، اس میں بہت سے ایسے اصول و مباحث ہیں، اس میں سے نکالا جا سکتا ہے. اور اسی طرح الجواب الصحیح لما بدل الدین الرسی، بے نظیر کتاب ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ عیسائیوں پر رد ہے، بس اس کتاب کو جس کو عیسائیوں پر رد پڑھنا وہ پڑھے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے نبوت کے اثبات کے دلائل اور ان کے جو خصلات اور عادات اور اطوار اور ان کی سنت کیوں اور اصولات کیوں ہیں وہ عالم کے لیے، ان سب پر جس انداز میں بے نظیر بحث ہے، میرے خیال سے شاید ہی کسی کتاب میں موجودہ ہے، دونوں میں نے نہیں دیکھی. تو یہ کتابیں ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بہت سے رسائل ہیں ان کے، ان سب میں منتشر مباحث ہیں. تو ان کے وہی بیچارے وہ سید عذر ولی نے وہ اس اپنے مقالے کے اندر کچھ تھوڑے بہت بعض چیزیں ذکر کی ہیں، اور اس نے یہی دعوت دی ہے. کہا کہ ہوا یہ ہے کہ موجودہ دور میں آ کر کے عام طور پر لوگ تین طرح کے منہج اختیار کیے ہیں. ایک تو پرانے علم کلام سے چپکے ہوئے ہیں، جتنے مدارس میں آپ دیکھ رہے ہیں پڑھائے جا رہے ہیں ازہر وغیرہ، اور اس کی طرف سے دفاع کرنا، اور ایک بہت بڑا ٹرینڈ ہے یہ، اور بلکہ وہ سلفیوں کا سب سے مخالف ٹرینڈ وہی نہیں. اگر وہ آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو عالم ہی نہیں سمجھا جائے گا. تو ایک تو وہ اشاعرہ و ماتریدیہ کا. دوسرا منہج یہ ہے کہ بالکل مغرب کی طرف چلے گئے، یعنی اس فلسفیانہ اصول اور قواعد اور عقلی استدلال وغیرہ کے سلسلے میں یہ پورا ذخیرہ متکلمین کا بیکار ہے. عقلی منہج جو وہاں سے درآمد کیا، یعنی پہلے لوگوں نے یونان سے درآمد کیا تھا، اور اب جا کر کے یورپ سے درآمد کر رہے ہیں. یہ جو مطلب تطبیقی مطلب جو سائنٹیفک مطلب یا اس طرح کے جو جیسے جو بھی معذرت خواہانہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، جیسے محمد عبدو ہوئے وہاں، یا سید احمد خان ہوئے، یا وہ جتنے ابھی موجودہ دور کے ریشنلسٹ تجدد پسند ہیں جو اسلام کی طرف سے دفاع کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ دفاع وہ اس انداز میں کرنا چاہتے ہیں کہ مغرب کے اصول و ضوابط اور قواعد کے مطابق ہے کہ نہیں. یہ دوسرا ٹرینڈ ہوا. یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ. ایک ٹرینڈ جو ہے سلفی. اب سلفیوں کا مسئلہ ہے کہ وہ سرے سے عقلی منہج ہی نہیں اختیار کرتے ہیں، بالکل ان کو کوئی دلچسپی ہی نہیں. کتنا بھی ان کو کرنے کی کوشش کیا، وہ بلکہ پوری تعویل کرنے کی کوشش کی، نہیں ابن تیمیہ نے بھی کیا ہے تو ذرا ٹھیک نہیں کیا، یہ ایسا نہیں اگر کرتے تو زیادہ اچھا. تو ان کے ہاں کوئی ہے ہی نہیں، یعنی یہ ایک دم یہ خارج عن الخط ہیں. یعنی ان کو کہا جائے کہ عقلی منہج سے دلچسپی ہے، وہ سیرے سے عدم دلچسپی ہے، رغبت ہی نہیں. خود ابن تیمیہ کی کتابیں نہیں پڑھ سکتے، نہ سمجھ سکتے جو ان موضوعات سے ریلیٹڈ ہیں. اچھا کچھ ایسے ہیں جو درمیانی ہیں، بین ہیں، اسلام پسند ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا دفاع کریں، عقلی اصول کی بنیاد پر حجت تمام کریں، غیر مسلموں کے اعتراضات کا جواب دیں. تو میں نے بتایا تھا جو ابن تیمیہ سے متاثر، یعنی ان میں سے کچھ لوگوں کو کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ابن تیمیہ سے متاثر ہو کر کے وہ منہج اختیار کیا، اور الحمدللہ اس کا بہت عرب ممالک میں نے بتایا تھا آپ کو کہ سید رشید رضا مثال کے طور پر ان کا تو کافی اثر بھی زبر. اچھا اسی طرح ہندوستان میں آپ لے لیجیے تو مولانا فراہی نے حجج القرآن کے نام سے ایک کتاب لکھی. اس میں قرآن مجید کے جتنے ادلہ ان کو جمع کرنے کی کوشش. اس طرح سے عقائد کے باب میں بھی القاعد الی اصول العقائد کے نام سے، اس میں انہوں نے کوشش یہی کی قرآن مجید سے وہ دلائل اور اصول. اچھا آپ کو میں بتا دوں، آپ کو رد علی المنطقین جب وہ عثمانی یونیورسٹی حیدرآباد میں تھے، اس وقت ان کو حیدرآباد میں ملی تھی آصفیہ لائبریری، اور اپنے ہاتھ سے نقل کیا ہوتا، وہ نسخہ ابھی بھی دارالمصنفین کے اندر. ہاں کیا بات ہے. تو اس لیے وہ بہت زیادہ قائل تھے وہ بھی، اور اسی طرح سے شبلی بھی آپس میں میرے پھپھیرے بھائی تھے. تو شبلی بھی جب ان کو وہ ملی ہے رد علی المنطقین تو ایک دم، تو اب وہ فراہی مثال کے طور پر وہاں ہوئے، اسی طرح سے شبلی ہوئے. مولانا ابوالکلام آزاد تو بالکل سمجھیے کہ ابن تیمیہ کی چیزیں پڑھ کر کے، اور وہی قرآنی اسلوب جو ہے اسی میں سارا الہلال البلاغ جو شروع کیا اسی اسلوب میں شروع کیا.
اصل یہ ہے کہ ابن تیمیہ کے یا قرآن کے منہج استدلال کو قبول کیا جائے، اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کی جائے. کیا بات ہے، یہ ہے ابن تیمیہ کی طرف انتساب کا معنی. کیا بات ہے. یہ نہیں کہ ابن تیمیہ سے قال ابن تیمیہ قال شیخ الاسلام بس نقل کرتے رہے اور ترجمہ کرتے رہے. تو یہ ہے ابن تیمیہ کیا اصل منہج جس کو اچھا. اپنانے اور کی کچھ لوگوں کا میں ذکر کرتا ہوں وہ جو موجودہ دور میں ہیں. ایک تھے روسی ترکستان کے، وہ تھے بہت مشہور آدمی الوشیہ فی نقد عقائد شیعہ وغیرہ، انہوں نے لکھی موسیٰ جار اللہ. 1949 میں ان کی وفات ہوئی. تو موسیٰ جار اللہ بھی عجیب غریب آدمی تھے. انہوں نے عقائد پر بعض کتابیں لکھی، پورا کا پورا ابن تیمیہ کی چھاپ ہے. کیا انہوں نے یہ دکھایا کہ یہ سب سارے متکلمین کے جو مناہج ہیں سب غلط ہیں، اور مغربی مناہج جدید جس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. کیا بات، دونوں ہی غلط ہے. یہ طریقہ اختیار کرو جو ابن تیمیہ کا ابن تیمیہ ان لوگوں نے جو قرآن کی طرف دعوت دیا اس کی طرف، اس سے جو استنباط کر کے جو منہج نکالا ہے وہ ہوئے. یا اسی طرح یعنی اور دوسرے کچھ لوگوں کو عرب ممالک میں لیا. مشکل یہ ہے کہ میں نام لوں گا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، ان لوگوں کو کیسے منتسب کر دیا ابن تیمیہ سے. اپنا ہم لوگ منتسب ہیں لیکن آپ تو میدان سے بھاگے ہوئے ہیں، چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں میدان میں آنے کے. تو شیخ یہ اس موضوع پہ عقلیات ابن تیمیہ کے نام سے محمد حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی باضابطہ کتاب، انہوں نے اس پورے موضوع کا ظاہر ہے کہ دراصل کیا. وہ کس حد تک مطلب کیا کہتے ہیں کامیاب دراصل؟ دیکھیے اولاً تو مطلب وہ کتاب چھپی تھی 1966 میں تقریباً. اس سے پہلے مقالات کی شکل میں ثقافت میں، اور وہ جو مجلہ نکلتا تھا ان کا ادارہ ثقافت اسلامی کا، تو اس میں انہوں نے مقالات کی شکل میں بعد میں جمع کیے 1966 میں. اس پر سن طباعت نہیں ہے لیکن ان پر جو بھٹی صاحب نے کتاب لکھی ہے اس میں جو ساری کتابوں کی سن دی ہے تو اس میں 1966 لکھا ہوا ہے. تو 1966 میں یہ کتاب چھپی تھی. اچھا اس وقت ابن تیمیہ کی بہت سی چیزیں نہیں چھپی تھیں کیونکہ بعض چیزیں بس جو ان کو مل گئی تھیں. رد المنطقین چھپی تھی اور دار و تارج العقل والنقل کا ایک ٹکڑا اس پہ چھپا تھا منہاج السنہ کے حاشیے پر، تھوڑا سا حصہ 1 ثلث تقریباً. تو بس اسی کی بنیاد پر انہوں نے پورا سب کچھ لکھ ڈالا ہے جو کچھ لکھا. اچھا لکھا کس انداز؟ اس میں یہ کہ بنیادی مباحث ہیں. انہوں نے منطق، فلسفہ، علم کلام، اس کے سلسلے میں ابن تیمیہ کی رائے کیا ہے. تو منطق کو ریفیوٹ جو کیا ہے اس میں جو ان کے سارے مباحث. اچھا منطق ان کا بہت دلچسپ موضوع تھا، چنانچہ منطق کی بحث بہت لمبی ہے. ہم اس وقت منطق پر بحث نہیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ بعد میں. اچھا عقائد کے سلسلے میں متکلمین کے منہج پر بھی انہوں نے یہ کہا کہ ابن تیمیہ نے جو رد کیا ہے تو متکلمین نے جس طرح سے اس بات عقیدے کا کرنے کی کوشش کی ہے اس کے خلاف انہوں نے کیا کیا لکھا ہے وہ دکھایا انہوں نے. پھر مثال کے طور پر 3 4 5 مباحث لیے ہیں صفات باری سے متعلق، اور خلق قرآن کے تعلق سے، عقیدہ قدر اور جبر یا اختیار جو ہے اس سے متعلق، اور اسی طرح نبوت وغیرہ کے اس بات سے متعلق. تو اس پر بڑی اچھی فصلیں لکھی ہیں اور یہ کتاب باقی پڑھنے چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اب اس کو سمجھنے کے لیے بھی منطق اور فلسفے کی ضرورت ہے. کتاب خالی رکھ لیجئے بہت عقیدت سے کہ ہاں یہ ابن تیمیہ پر کتاب لکھی ہے اور مولانا حنیف ندوی. تو مولانا حنیف ندوی کا ایک تو اسلوب بھی بہت عالی ہے اور مباحث بھی ایسے عقلی اور فلسفیانہ. وہ اکیلے وحدہ لا شریک تھے شاید جامع اس میں. وہ جو سلفی بھی تھے، ندوی تھے، یعنی اسلوب میں ندوی تھے، اور عقلیت پسند فلسفی بھی تھے. اب کوئی فلسفی تھا مثال کے طور پر تو صوفی ہو گیا. مثلا عبد الباری ندوی شبلی کے شاگرد تو فلسفی ہیں، ندوی ہیں، لیکن وہ صوفی ہیں، سلفی نہیں. اور سلفیین تو ماشاءاللہ مطلب فلسفہ اور منطق سے کتنی دلچسپی رکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے. آپ لوگ بھی جامعہ ابن تیمیہ میں فلسفہ منطق پڑھائے گے نہیں؟ نہیں ہم لوگ بالکل محفوظ ماشاءاللہ. تو وہ کیسے ابن تیمیہ کے طریقے پر ہوئے پتہ. یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں. ابن تیمیہ نے تو چومکھی لڑائی لڑی تھی، ہر فرقے سے ٹکرائے تھے اور ہر ایک پر در کو درے رسید کیے تھے. آپ لوگ کہاں ہیں بیٹھے ہوئے بس اپنے گھر میں پتہ نہیں کہاں درے چلاتے رہتے ہیں، اپنے ہی آپ لوگوں پر درے چلاتے رہتے ہیں. یہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، وہ اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر رہا ہے. یہی حال ہو رہا ہے. اور کے سوالات سب ختم ہیں؟ نہیں سوالات ختم نہیں. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ جو مطلب یہ جو جوش و خروش، نہیں جوش خروش کی بات نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو لوگ انتساب کرتے ہیں ابن تیمیہ کی، جی بالکل ابن تیمیہ کی کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں، بہت اہتمام کے ساتھ اچھے سے اچھے ایڈیشن ڈھونڈتے ہیں، اور ایک ایک کتاب کے 2 ایڈیشن کم سے کم ان کے پاس ہیں. 2 ایڈیشن اس معنی میں کہ مجموع الفتاوی میں بہت سی کتابیں ہیں موجود. الگ سے بھی دیکھیں گے رفع الملام عن الفتن وہ بھی خرید لیں گے. سیاست شریعت دیکھیں گے وہ بھی خرید لیں گے. اور جو بھی کتاب دیکھیں گے حالانکہ اس میں سب موجود ہے، وہ الگ سے لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی معرفت کی کمی کی وجہ سے نہیں پتہ. اچھا بہت سے لوگ آ کر کے رکھ بھی لیتے ہیں لیکن وہ پڑھ نہیں پا رہے ہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں. منطق کا حصہ ہے، فلسفہ، علم کلام کا. وہ چاہتے ہوئے علامہ ذہبی اور اماد الدین واسطی یا علامہ البانی کی طرح کاش کہ ہمارے شیخ ان فنون میں نہیں گھسے ہوتے تو ہم کہاں ان کے طریقے پر ہیں.
کیا بات ہے شیخ. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد کے باب میں خاص طور سے جب مطلب متکلمین کا اپنا ایک طریقہ ہے مطلب اسماء و صفات سے متعلق ان چیزوں کو کس طرح سے وہ ثابت کرتے ہیں یا کس طرح کن چیزوں کو ثابت کرنے کو مطلب وہ غیر ضروری سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ الٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہیں نہ کہیں نشانے پہ آ جائے گی. ان تمام مباحث کو ابن تیمیہ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیسے ریفیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے بس ایک دو مبحث یہاں ہے جو توحید العبادہ سے متعلق اور توحید الاسماء و صفات سے متعلق. ان دونوں مبحث کو یہ لوگ یہاں پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ مطلب اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اس سے متعلق کتابیں بھی لکھتے ہیں. باقی جتنا کچھ عقائد کے دوسرے مباحث کے تعلق سے تقدیر سے متعلق ہے یا اسی طرح سے متکلمین پر رد کے تعلق سے فلسفی پر رد کے تعلق سے منطقیوں پر رد کے تعلق سے وہ کچھ نہیں. عقائد کے جو بنیادی محتم بشان و بحث صفات باری کا مسئلہ بلا شبہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. تو توحید الاسماء و صفات سے متعلق امام ابن تیمیہ نے یہ کیا ہے متکلمین پر رد کرتے ہوئے کہ متکلمین نے خاص طور پر جو منتسب الی السنہ اشاعرہ و ماتریدیہ انہوں نے ایسے اصول و قواعد بنا لیے. انہوں نے کہا کہ اللہ وہ بھی یعنی اللہ کے بارے میں جو گفتگو کریں گے تو عقلی بنیادوں پر کریں گے، اس لیے کہ ان کے سلف جو ہے معتزلہ اور فلسفیوں نے سمجھا دیا ہے کہ بغیر عقل کے تو اللہ تعالیٰ کو ثابت ہم نہیں کر سکتے اور اللہ کی صفات بھی نہیں ثابت کر سکتے. تو معتزلہ نے چونکہ ساری صفات کا انکار کر دیا تھا تو اشاعرہ نے یہ کیا، سلف کے یہاں سب صفاتیں ثابت ہیں، اشاعرہ نے یہ کہا کہ نہیں ایسی چند صفتیں ثابت کرنی ہوں گی کہ جن کے بغیر اللہ کی ذات کا وجود ہے. چنانچہ 7 صفات ذاتی ہے ثابت کی، ٹھیک ہے. اب باقی سب کی تعویل کر کے یا توجیہ کر کے کسی طرح سے انہیں کی طرف گھمانے کی کوشش. ماتریدیہ نے یہ کیا کہ 7 صفتوں کے ساتھ ساتھ ایک صفت تکوین کا بھی اضافہ کیا، تو ان کے یہاں 8 صفت، لیکن ہے سارا تقریباً اسی طرح کا، ان میں اختلاف چند چیزوں میں تفصیل میں بس. ابن تیمیہ جب آئے تو انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو صفات ہیں جتنی بھی اس کے سلسلے میں 2 اصول بنایا. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق بحث سے متعلق یہ تدمریہ جو لکھی ہے وہ زبردست کتاب ہے، اس لیے ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے، اگرچہ وہ آدھی سمجھ میں آتی ہے آدھی نہیں سمجھ میں آتی ہے لوگوں کو، اس لیے کہ بہت سے منطقی فلسفی اصطلاحات استعمال کی. انہوں نے یہ کہا کہ الکلام فی الذات کالکلام فی الصفات، الکلام فی الصفات کالکلام فی الذات، ٹھیک ہے. یعنی صفات سے متعلق گفتگو جس طرح سے ہم جس حد تک جس مقدار میں کرتے ہیں کر سکتے ہیں اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا الکلام فی الذات. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سے ہم ذات کے سلسلے میں اللہ کی ذات کے سلسلے میں ہم عقلی گھوڑا دوڑا کر کے کچھ نہ کچھ تصور نہیں کر سکتے ہیں، تو اسی طرح سے صفات کے بارے میں ہم عقلی گھوڑا دوڑا کر کے نہیں کچھ کر سکتے. کیا بات ہے. اچھا دوسری طرح اسی طرح سے دوسرا اصول انہوں نے بتایا کہ بعض صفات یا ایک چند صفات سے متعلق گفتگو جو ہے وہ اسی طرح ہوگی جیسے دوسری صفات سے متعلق گفتگو. یعنی اگر ایک صفت آپ ثابت کرتے ہیں اور قرآن میں موجود ہے یا حدیث میں موجود ہے تو دوسری صفت بھی آپ کو لازماً ثابت کرنی پڑے گی. متکلمین کے اصولوں کو کہ وہ نہیں صفات ذاتیہ تو ہم ثابت کریں گے، صفات افعال نہیں ثابت کریں گے یا اس کی تعویل کریں گے، تو وہ منہج نہیں. اور وہ اس پر بہت لمبا لکھا، بہت رد کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں عقلی طور پر کہاں سارے جتنے فرقے ہیں متفق. فلاسفہ کہتے ہیں کہ سرے سے اللہ تعالیٰ کی ذات مجرد ذات ہے، کسی طرح کی کوئی صفت کوئی چیز جو ہے اس سے وہ اگر تصور بھی کرو تو وہ ترکیب لازم آ جائے گی. وہ تو متکلمین، اس کے بعد معتزلہ آئے، معتزلہ نے بھی کہا کہ انہیں صفات اب سمیع تو ہے، ہم سمیع کہیں گے ان کو، لیکن سمیع بلا سمع، بصیر بلا بصر، علیم بلا علم. ایسے ہی ہے، کشاف پڑھیا اس کی زمخشری. یہ اشاعرہ آئے تو اشاعرہ نے صفات ذاتیہ ثابت کیا. وہ انہوں نے کہا کہ آپ کہاں تک یہ کس طرح کے اصول بنائیں گے. کوئی تو کہتا ہے کہ صفت ہی سرے سے نہیں ثابت کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ ثابت تو کرو، صفت نام ہی نام صرف ثابت کرو، مانا اس کا کچھ نہیں. کوئی کہتا ہے کہ نہیں اتنی صفتیں ثابت کرو. تو انہوں نے آ کے یہ کہا کہ نہیں، ساری صفتیں جتنی کتاب و سنت میں ثابت ہوں گی وہ سب ثابت کرنا ہے جو موجود ہے، بشرطے کہ قرآن حدیث میں اس کا ذکر ہو، اور ان کو کسی طرح سے تعویل کر کے توجیہ کر کے اس کا دوسرا معنی پہنانا درست نہیں. اس لیے کہ عربی زبان میں قرآن نازل ہوا اور سلف نے اس کا یہ مفہوم سمجھا، تو عربی زبان اور سنت کے خلاف کوئی تیسرا مطلب لے کر کے ان کی توجیہ و تعویل کرنا یہ طریقہ نہیں. اچھا یہ طریقہ پہلے معتزلہ نے اختیار کیا تھا. تعویل کا منہج جو ہے یہ معتزلہ کے یہاں تھا. وہ کھینچ تان کر کے تعویل کر کے ہر آیت کو وہ بنانے کی کوشش کرتے تھے کہ اس کا یہ مفہوم. مگر یہی تعویل کا منہج بعد میں اشاعرہ نے متاخرین نے اختیار کر لیا. 5ویں صدی 6ٹھی صدی ہجری کے بعد سب لوگوں نے وہی تعویل کا منہج اختیار کیا. یعنی جن چیزوں پر پرانے اشاعرہ مثلا باقلانی اور دوسرے لوگوں نے رد کیا ہے اور ثابت کیے ہیں وہ صفات،
ان سب میں تعویل کا منہج بعد میں پھر اختیار کیا، اور وہ اپنے پرانے اشاعرہ کے خلاف، خود اپنے بزرگ ہوئے ہیں، ابو الحسن اشعری اور ابن فرق، ابن باقلانی خلاف نہیں، ابن فرق نے تو بہت زیادہ تعویل کا دروازہ کھول دیا، چوپٹ دروازہ کھول دیا. تو انہوں نے ایک تو تعویل پر تنقید کی، اور قرآن و حدیث میں جو چیزیں ثابت ہیں ان کو ہم ثابت کریں گے، اور کسی طرح کے عقلی بنیادوں پر وہ اچھا جو لوازمات آپ سمجھتے ہیں ان لوازمات پر تردید کی. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ سب لوازمات کہیں نہیں ثابت. وہ آپ کے ذہن میں یہ لوازمات، مثلاً آپ جب کہیے ید، تو ید کو وہ کہتے کہ نہیں، ید اگر مانیں گے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، ہاتھ جا رہا ہے تو اس سے جسم ہونا لازم آئے گا. وہ کیا جواب دیتے ہیں ابن تیمیہ؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ید جو ہے اللہ نے کہا ہے، آپ نے ذہن میں کیسے یہ ثابت کر لیا کہ یہ جو ہے انسانی ہاتھ کی طرح، تو پھر آپ کو اس کی تعویل کرنے کی ضرورت پڑی. اس کا مطلب دماغ میں آپ کے تشبیہ ہے، ہمارا تو دماغ میں نہیں ہے تشبیہ، نہ سلف کیا، نہ لوگوں نے، جن لوگوں نے سمجھا. کیا بات ہے. تو یہ فطور کہیں نہ کہیں یہ ذہن میں فطور آپ کے، آپ نے اس وجہ سے تعویل کی، تو آپ اس فطور کو دماغ سے نکالیے نا. یہ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں یہ لازم یقیناً آئے گا؟ لازم نہیں آئے گا، آپ کے دماغ میں لازم آیا ہے. ہم تو مانتے ہی نہیں ہے کہ ید جو ہے ید کا یدنا یا ایدینا، تو پھر کیوں یہ لازم آئے گا؟ تو یہ انہوں نے ان کے تعویل کا جواب دیا، اور تعویل پر بہت لکھا ہے انہوں نے، بلکہ یہ کہا کہ تعویل جو ہے، تعویل ہی نے سب کو گمراہ کیا، پرانے زمانے سے لے کے معتزلہ سے لے کر کے بعد کے سارے لوگوں کو سب. اب وہ تعویل بہت طرح کی تعویل ہے، سب وہ صوفیوں کے ہاں بھی جو تعویل ہو، اس پر بھی لمبی گفتگو کی ہے، لمبی بحث کی. صوفیوں کے بارے میں ہم گفتگو نہیں کرنا چاہتے بھی. تو ایک تو یہ صفات کے سلسلے میں یہ انہوں نے اس انداز میں ان کو بتایا کہ یہ صفات ثابت ہیں، اور صفات جو دوسرے صفات کے مشابہ نہیں ہیں. اور قرآن کی ہمیشہ وہ آیت کوٹ کرتے ہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اسی آیت میں لیس کمثلہ شیء ہے، اسی میں آخر میں وہ سمیع البصیر، یعنی سمیع بصیر ہے، لیکن اس طرح نہیں جیسے دوسرے انسان اور دوسرے لوگ سننے اور دیکھنے والے ہوتے ہیں. تو اس آیت سے اور دوسرے انہوں نے یہ تو صفات کا مسئلہ. اور اگر کوئی مسئلہ اگر کہیے تو اس سے شیخ، چونکہ ہم لوگ اب آپ کوئی خاص باتیں آپ کی جو ہم امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو قرآنی استدلالی عقلی منہج ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. انہوں نے متکلمین پہ رد بھی کیا اور دکھلایا کہ اصل آئینہ کیا ہے اور قرآن و سنت سے کس طرح استدلال کیا جانا چاہیے. اور بہت سارے لوگوں نے اپنانے کی بھی کوشش کی. آپ رشید رضا مصری کو پیش کر رہے تھے. آج کے زمانے میں جب سائنس کا دورہ مانا جاتا ہے، آج جب نظری مسائل سے زیادہ اپلائیڈ سائنس کی بات ہوتی ہے، آج کے اس دور میں ابن تیمیہ کے یہ افکار کتنے ریلیونٹ ہیں؟ ہم ابن تیمیہ سے کتنا استفادہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ابن تیمیہ وہ دراصل قرآنی آیات اور احادیث کی تشریح کرتے ہیں. تو جس طرح سے قرآنی آیات اور احادیث ہمیشہ ہر دور کے لیے ہے، اس میں آپ تأمل کیجئے، غور و فکر کیجئے. ابن تیمیہ دراصل اس میں تأمل اور غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں. نئے طریقے سے مزید استنباط کیجئے اور آئیے اور غور و فکر کیجئے. اس میں فقہا کو بھی یہ کہتے ہیں، متکلمین کو بھی یہ کہتے ہیں، اور دوسرے سارے لوگوں کو بھی جو بھی چاہے دعوت کے میدان میں. تو ان کا منہج یہ نہیں ہے کہ ان کے لفظ کو بالکل نقل کیجئے، وہ اس اسلوب استدلال یا قرآنی طریقے عقلی جو استدلال کا ہے اس کی طرف دعوت دیتے ہیں. اب یہ تو ہے نہیں کہ جتنا ابن تیمیہ نے کر دیا ہے بس وہ اتنی پر اکتفا کریں گے. چل پڑیے آپ اسی منہج پر، اور سرپٹ دوڑیے. تو آپ اس سے استنباط کر کے اس کے بعد پھر آپ موجود جتنے اشکالات ہیں قرآن مجید پر کسی طرح کا اعتراض وارد کیا، آپ جواب دیجیے اس کا. وہ سب ابن تیمیہ کے منہج کے مطابق ہوگا، وہ اس سے خالی نہیں. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس ابن تیمیہ کی جو میتھڈولوجی ہے اس کو اپنائیں. کیا بات. ابن تیمیہ کے نصوص کی حرفیت کو نہیں دیکھی کہ کیا کہا ہے نہیں کہا، اور ہمیں مشکل درپیش ہو گئی ایک جگہ یہ کیوں کہہ دیا اور فلاں جگہ یہ کیوں کہہ دیا. ابن تیمیہ نے بھی اگر کہیں کسی جگہ کوئی غلط بات کہی تو جرأت کیجیے کہ اس کی مخالفت کیجیے. کیا بات. وہ مولانا حنیف ندوی صاحب نے یہی کیا ہے عقلیات ابن تیمیہ. کہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت امام جو ہے یہاں پہ یہ مسئلہ نہیں سمجھ سکے اور اس پر بھی نوٹ چڑھا دیا ہے. تو یہ ہے. لیکن جتنا زیادہ معتقد ابن تیمیہ کے تھے وہ اتنا کوئی فلسفے میں نہیں ہے. تو کہنا یہ ہے کہ ان کی میتھڈولوجی استعمال کیجیے، ان کا طریقہ تفہیم مسائل کا استعمال کیجیے. اور اس لیے پھر آپ کو بہت سے شبہات ایسے ہیں موجودہ دور کے، اگر آپ دیکھیں گے مثلا الجواب الصحیح محمد الدین المسیح، وہ بھی علم کلامی کی کتاب ہے، ظاہر ہے اسلام کے دفاع میں ہے تو عیسائیوں کو ریفوٹ کرنے کے لیے، اور بہت عظیم کتاب ہے، بلکہ اس جیسی کتاب آج تک نہیں لکھی ہے. یعنی رد عیسائیت میں اس سے عظیم کتاب کوئی نہیں. اور جتنے لوگ بعد میں آئے ہیں سب لوگوں نے اب عیسائیت تو ہر جگہ مغربی دنیا کے اندر ہے، اور جتنے احمد دیدات اور دوسرے لوگوں نے جو مناظرے کیے ہیں اور وہ ان کو چت کیا بہت سی جگہ مناظرے میں، اور وہاں بہت سی جگہ ضرورت پڑتی ہے وہی اعتراضات لاتے ہیں جس پر ابن تیمیہ نے جواب دیا ہے. اور دیا ہو یا نہ دیا ہو،
مقصد یہ ہے کہ اس کے دفاع کے لیے آپ بھی غور و فکر کر کے وہ چیزیں نہیں، وہی تو استدلال عقلی کی تو دعوت دے رہے ہیں وہ. کیا بات ہے. ان کا منہج یہ ہے، ان کا منہج حرفیت نہیں ہے جو موجودہ دور میں ظاہریت اور حرفیت بن گئی ہے. تیمیہ کے نام سے وہ لوگ ہو گئے ہیں کہ جو بالکل بس پکڑے ہوئے ہیں ایک دم ابن تیمیہ، اس سے یعنی ایک سرے منہ انحراف اگر کریں گے تو ابن تیمیہ کے مخالف ہو گئے. یہ بیوقوفی کا طریقہ ہے جو موجودہ دور میں اختیار کر لیا گیا. تو اس لیے ابن تیمیہ کو تو میں کہتا ہوں بہت مظلوم ہے. کہیں کسی جگہ ان کی پذیرائی اس طرح سے نہیں ہو سکی. ہاں ٹھیک ہے، نصوص کی حد تک، جیسے مثلا قرآن مجید، مسلمان ماشاء اللہ اتنے اس کے ساتھ اہتمام، حفظ کرتے ہیں، سب کچھ معنی مطلب کچھ نہیں سمجھتے. یہ کون سا حفظ کرنا ہوا؟ یا قرآن مجید کی بہت تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، کچھ نہیں سمجھ. ایک مرتبہ بچے سے ملاقات ہوئی مئو میں، پوچھا کیا کرتے ہو؟ کا حفظ کرتے ہیں. کیا ویل لکل مظلوم. میں نے کہا کہ کیا معنی ہے اس کا؟ وہ تو میں نے نہیں سنا. تو دنیا میں کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے جو نہ سمجھ میں آئے؟ میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا وہ تم جو اردو کی فلاں کتاب پڑھتے ہو سمجھتے ہو؟ کہاں بالکل سمجھتے. کہا وہ ہندی میں؟ ہاں وہ بھی سمجھتے. کہا قرآن نہیں سمجھنے کے لیے پڑھتے ہو؟ وہ ہکا بکا رہا. میں نے کہا چلو کوئی تمہاری غلطی نہیں، یہ منہج کی غلطی ہے، یہاں کے اسلوب کی غلطی. تو اسی طرح سے ابن تیمیہ ہو یا کوئی بھی بڑے سے بڑا مفکر ہے، اس کو پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے سارے افکار سے آپ متفق ہیں اور بالکل حرفیت جو کچھ انہوں نے لگ دیا بس سرے مول اور اس کی طرف سے دفاع کے لیے آستین چڑھائیں گے. یہ کون سی بات ہوئی؟ اگر غلط کہا ہے تو غلط ہے، چھوڑ دیجیے اس کو، ایک کنارے ڈال دیجیے. بہت سی جگہ غلطیاں کی ہیں انہوں نے، صرف کے مسائل میں، دوسرے بعض مسائل میں ابن تیمیہ نے عجیب غلطیاں کی. اس کی تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، موضوع نہیں. بہرحال انسان تو غلطی تو کر ہی سکتے ہیں. اور مطلب رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، سورہ یوسف کے اندر ہے. اچھا اس کی تفسیر میں مجموع الفتاوی اٹھا کے دیکھیں. یدعونا کو انہوں نے جمع مذکر سالم کا صیغہ استعمال کیا، جمع مذکر سمجھا، مؤنث نہیں سمجھا. اب انہوں نے مؤنث نہیں سمجھا. یدعو یدعوان یدعونا مذکر بھی ہے، تدعو تدعوان یدعونا وہ بھی مؤنث بھی ہے. تو انہوں نے اس کو مذکر سمجھا. لیکن دیکھیے ان کی ذہانت، انہوں نے کہا کہ اب یہ مذکر کیوں استعمال ہوا ہے جبکہ سب خواتین ہیں جو دعوت دیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ اصل میں تغلیباً یہ ایسا انہوں نے کیا ہے، اور آدمیوں کا ذکر اس لیے کیا، عورتوں کی کیا حیثیت ہوتی ہے، وہ تو مرد ہی غالب ہوتے ہیں. اصل سارے شکوک شبہات کا تو جڑ تو اب دیکھیے یہ بھی ذہانت ہے کمال، یعنی اس چیز کو چھپا بھی لیا انہوں نے. اور وہ تو اور بھی بعض جگہوں پر جابر جوفی کی ایک روایت ہے خلیفۃ اللہ کے تعلق سے. تو اس میں جابر جوفی نے، تو اس کو انہوں نے جابر بن عبداللہ صحابی بنا کر کے اس کی روایت کر دی. تو اب اس طرح کی غلطیوں کہ نہیں ابن تیمیہ نے کہا ہے تو ضرور اس میں کوئی بہت راز ہوگا، وہ غلطی ہے اور کیا ہے. اس طرح کی بڑی بڑی غلطیاں لوگوں سے ہوتی ہیں. تو یہ تو معمولی غلطی ہے، کہیں سے کہیں چلا. اس لیے اکثر چیزیں حفظ تھیں ان کو جو کچھ پڑھا تھا. تو بس میں کہنا مختصر یہ چاہتا ہوں، جس طرح سے ابن تیمیہ نے اپنے زمانے میں، ان کے زمانے کے جتنے فرقے تھے، جتنے گمراہیاں تھیں، ان سب کو پڑھا مطالعہ کیا تھا. کیا بات ہے. اس کے بعد در رسید کیا تھا اور چلائے تھے، اور قرآن سے استدلال کرتے ہوئے ان کو ریفیوٹ کیا. کیا بات. تو اس طرح ابن تیمیہ کا منہج موجودہ دور میں یہ ہے کہ ہم ان گمراہیوں میں سے، چاہے سب گمراہیاں نہیں، ٹھیک ہے ایک آدمی ایک ایک گمراہی لے لے اور اس سے متعلق پھر قرآن سے استدلال نکالیں، کوڑیے اس کو، جیسے زمین کو کوڑ کے نکالتے ہیں چیزوں کو. تو قرآن کو کوڑیے، اس کے بعد پھر اس میں سے چیزیں نکالیے جو جتنے دفن ہیں، اور اس کو استعمال کی. یہ ہے ابن تیمیہ کا منہج. کیا بات ہے. اور اس کی ضرورت ظاہر ہے، اس کی ضرورت ہے. اور پھر اس سلسلے میں تعصب اور تشدد اور وہ دائرہ بندی اور حصار بندی اور فرقہ بندی، گروہ بندی اور تقسیم در تقسیم، اس سے بھی نکلیں. اس لیے کہ جس کے ہاں جو چیز، میں نے پچھلے اس میں کہا تھا، اسی پر ختم کیا تھا میں نے، کہ ایک شخص، ایک گروہ، ایک جامعہ، ایک مدرسہ، ایک ادارہ، ایک اسکول آف تھاٹ کافی نہیں ہے اسلام کا مواجہہ کرنے کے لیے اور دفاع کرنے کے لیے اور اسلام کی دعوت دینے کے لیے. تکامل کی شکل ہونی چاہیے. تو اسی پر آج بھی بات ختم کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. شیخنا ایسے بھی ہمارا وقت بھی ہو گیا ہے، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور علم کلام کے جو مباحث ہیں ان پہ شیخ سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، بہت ساری باتیں سامنے آئی. فائنلی شیخ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ابن تیمیہ کی جو میتھڈولوجی ہے، انہوں نے جو طرز اپنایا ہے چیزوں کو دیکھنے سمجھنے کا، اور جس طرح سے قرآن و سنت کو بیس بنا کر کے انہوں نے اپنے زمانے کے رائج تمام افکار کا باضابطہ جائزہ لیا، اس کی ضرورت ہے. آج بھی جو گمراہیاں آ رہی ہیں ان گمراہیوں کو فیس کرنے کی ضرورت ہے، ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس سلسلے میں ابن تیمیہ کا جو طرز استدلال ہے، طرز عمل ہے، وہ ہمیں بہت مدد دے سکتا ہے. اس کی طرف اس طرز کو، اس مطلب رویے کو، اس میتھڈولوجی کو اپنانے کی ضرورت ہے. حرفیت کی طرف اگر ہمارا رجحان ہے تو یہ بہت زیادہ کارگر نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ شیخ کو بہتر بدلوں سے نوازے، ہمیں شیخ سے استفادہ کرنے کی بہتر توفیق دے. صحت و عافیت کے ساتھ شیخ کا سایہ ہم پہ تا دیر قائم رکھے. اور آپ سے گزارش
گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لوگوں کو تک پہنچائیں انشاءاللہ. اور یہ جو بند ہونے والا ہے وہ شیئر نہیں کریں گے, کہیں گے کہ وہ ختم بس. ہاں اب تک سمجھ رہے تھے آپ کو سلفیات نہیں شیخ, وہ کیا کہتے ہیں, اگر ٹھہرے ہوئے پانی میں تھوڑا سا ہلکوڑا ہوتا ہے تو یہ اچھی بات ہے, ہونا بھی چاہیے. اس سے بھی مطلب کیا کہتے ہیں زندہ رہتا ہے انسان یہ. اور ظاہر ہے کہ اگر زندہ ہو تو زندہ نظر آنا ضروری ہے, کیفیت پتہ بھی چلنی چاہیے کہ ہاں ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور افکار میں جو ممکنہ اختلافات ہیں دلائل کے ساتھ وہ تو ہونے ہی چاہیے. اور سارے لوگ ماشاءاللہ استفادہ کرتے ہیں, دعائیں دیتے ہیں, اور ہم بھی بے انتہا شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھا سلسلہ جو ہے علم و ادب کا سلسلہ, وہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. اور اسی سے دراصل امت بن پاتی ہے, صحیح تشکیل ہو پاتی ہے معاشرے کی. اور اس کی بہرحال سارے سمجھدار لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی بے انتہا ضرورت ہے. میں تو پھر شیخ کے شکریہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور آپ تمام کے شکریہ کے ساتھ ہم اس سیشن کو ختم کرتے ہیں. لیکن آپ سے گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لوگوں تک پہنچائیں. پھر انشاءاللہ ہم شیخ کو زحمت دیں گے, آپ سے روبرو کرائیں گے, اور استفادے کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.